السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے آداب و طریقہ۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم کے اندر، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی و سفیدی مائل رنگ کے 2 سینگوں والے 2 میڑھوں کی قربانی کی۔ ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا۔ قال رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر کہے جاتے تھے۔ اگر ذبح کرنا نہ آتا ہو تو بوقت ذبح اپنی قربانی کے پاس حاضر رہنا افضل ہے کہ دوسرے سے ذبح کرائے مگر خود حاضر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمۃ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو۔ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قالت یا رسول اللہ النا خاصۃ اہل البیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت ہم اہل بیت خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہے؟ قال بل لنا وللمسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ آپ نے اس حدیث کے اندر فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے جانور جب ذبح کی جائے اس کے پاس موجود رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ذبح کرنے کے آداب۔ ذبح کرنے کے یہ آداب ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لے تاکہ جانور کو آرام و راحت مل سکے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب احسان علی کل شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ جل شانہ نے ہر کام میں خوش اسلوبی اور سلیقہ مندی فرض کی ہے، اس لیے کہ جب تم کسی شخص کو قصاص وغیرہ میں قتل کرو تو خوش اسلوبی سے قتل کرو، اور جب تم کوئی جانور ذبح کرو تو خوش اسلوبی سے ذبح کرو، اور اس کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے چھرے کو پہلے سے تیز کر لیا کرو، اور اس طرح جانور کو
موت کی تکلیف سے جلد راحت دے دیا کرو۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جانور اور ذبح کرنے والا دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ ذبح کرتے وقت جانور کو بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹائے، سر شمال کی جانب ہو یا جنوب کی جانب کوئی تخصیص نہیں، البتہ جنوب کی جانب سر ہونے میں زیادہ سہولت ہے۔ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائے اور یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین فلما وجہہما قال انی وجہت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذبح کرتے وقت یہی دعائیں پڑھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما وجہہما، آپ نے 2 میڑھوں کی قربانی کی، جب آپ نے ان دونوں کے رخ کو قبلہ کی طرف کیا تو آپ نے یہ دعائیں پڑھی انی وجہت آخر تک۔ تو قربانی کرنے سے پہلے جب جانور کو قبلہ کی طرف رخ لٹائے تو یہ دعا پڑھے، اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر قربانی دوسرے کی طرف سے کرنی ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے، اپنی طرف سے کرے تو منی کہے، اگر دوسری کی طرف سے کرے تو منی کی جگہ من کہہ کر جتنے بھی شرکا ہے، حصہ دار ہے، ہر ایک کا نام لے کر من کے بعد ہر ایک کا نام لے، جیسے اللہم تقبل من فلاں 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 کما تقبلت من حبیبی کا، یہ پوری دعائیں پڑھیں۔ ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے؟ ذبح کا بہتر اور متفق علیہ طریقہ یہ ہے کہ 4 رگیں حلقوم، مری، ود، جان، خون کے 2 رگ کاٹی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی 3 رگیں کاٹی جائے تو بھی ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ بہشتی زیور میں ہے، ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے کو کاٹے یہاں تک کہ 4 رگیں کٹ جائے۔ ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 شہ رگیں یعنی خون کے 2 رگیں جو نرخرا کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر ان 4 میں سے 3 ہی رگیں کٹی تب بھی ذبیحہ درست ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر 2 ہی رگیں کٹی تو وہ جانور مردار ہو گیا، اس کا کھانا درست نہیں۔ بہشتی زیور 3 حصہ صفحہ نمبر 70 میں یہ مذکور ہے، اور ہدایہ کے اندر بھی یہ مذکور ہے۔